تو یہ 10 حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کس کو زیادہ آتی ہے. نمبر 1، میں خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جیلم شہر کا فواد چودھری ہے نا، برا وقت آنے پہ سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا. جیلم میں بھی اس نے جو تقریر کرتے ہوئے چوکیدار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حالانکہ یہ شخص پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے. اور وہی دیکھیں جب خان صاحب پہ برا وقت آیا سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا. خان صاحب کو نہیں پتا چلا، اس وقت خان صاحب نے سے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا. فواد، وہ یاد ہے کلپ، فواد اینڈ نسدہ نسدہ ہے. جب یہ فواد کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا یہ چھٹے گا سب تو پہلے. ہوں دسو خان کو زیادہ پالیٹکس کا پتا ہے یا منو گلا کر دیو؟ جاؤ تھوڑا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے وڈیاں نوں بھی کہو کہ تھوڑا کتاباں پڑھ لیا کرو، تھوڑا علم حاصل کرو. ہاں، یہ نہیں ہے کہ بھی کسی خاص گالی تو مارے تو ہوگی تو تسی عارفن مولا ہو گئے ہو. حاصل کرو، میں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں بھائی. آپ مجھ سے کرکٹ پہ بھی بات کریں، میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں، اور اب تو خیر کافی عرصہ ہوا چھوڑ دیا، لیکن ظاہر ہے مجھے علم ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہوں. میں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے دوں گا. تو یہ بات کرنا تو وہ آپ دیکھ لیں گے فواد نے کیا کیا. نمبر 2، میں ہمیشہ اس بات کا راگ الاپتا رہا ہوں کہ یار آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں نا تو وہ پورے کرو فر میں آتے ہیں، پھر اگلے 3 سال وہ حکومت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم آ چکے، ہم اپنا مقصد پورا کر چکے. نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے، کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی، اپنی حکومت گوا لی راحیل شریف کے پیچھے. لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا، انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی، دوسری چوری چھپے آفر کی. اور آج خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا. تو سیاست خان کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے؟ میں کیسی یار بڑا برا وقت آیا ہے جو مولویاں ہوتے، یہ نہ کرو کہ پولیٹیشینز سے بھی برا وقت آ جائے. میں کوئی سیاسی ٹاک شوز میں حصہ نہیں لیتا. یہ جب کبھی کوئی اس طرح کے ٹرینڈ چلتے ہیں تو میں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں، ادروائز تو میں مذہبی چیزوں کو ہی ٹچ کرتا ہوں نا، ورنہ تو میں کوئی ایک سیاست کا پورا پلیٹ فارم بنا لیتا. آپ لوگ مذہبی لچ فرائی کریں، ٹچ دیں اور میں بات نہ کروں، ٹھیک ہے؟ کس بنیاد پہ آپ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے؟ ہر بندے کا رائٹ ہے مذہب کے اوپر بات کرے گا. جب آپ لوگ غلط بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی میرے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. اور دیکھیں جب کبھی بھی خان صاحب پہ مذہبی توہین کا الزام لگا میں نے دفاع کیا. اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خان صاحب کی پالیٹکس پسند تھی، مجھے تو کبھی کوئی وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئے. میں نے 2013 میں خان کو ووٹ ڈالا، 14 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا خان صاحب پالیٹکس والا معاملہ ختم، یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے. میری بات صحیح نکلی. اور یہ ہمیں آگے بتا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو خود 11 سال 2011 سے لے کے 2022 تک یوز ہوتے رہے. تو میری تو ڈاکٹرین ہی شروع سے ڈیفرنٹ ہے بھائی. ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں بریلوی تھا، وہ میں مانوں گا، لیکن میں کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہی نہیں ہوں. مجھے تو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی، میرے گھر کے اوپر ریڈ ہوئے، پتہ نہیں کیا کچھ مجھے سہنا پڑا پچھلے 10-12 سالوں کے اندر. تو مجھے تو ان کے بارے میں پتا ہے. خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے، نواز شریف کو بھی بعد میں سمجھ آئی ہے، ان کو بوڑھے ہو کے سمجھ آئی ہے، مجھے 40 سال سے پہلے سمجھ آ چکی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے. تو یہ ایکسٹینشن انہوں نے خود مانا کہ یہ میری غلطی تھی. نمبر 3، قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے کیس بنایا فیض حمید کے کہنے کے اوپر، کیونکہ فیض آباد جو دھرنا تھا نا اس کی وجہ سے فیض حمید کو بڑا وٹ تھا، اور اس وقت کے آرمی چیف کو بھی اس کا ڈیسیژن. اب دیکھیں ان سب لوگوں نے جا کے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے لی ہیں. جڑے بڑھو نا، رول آف لا کے لیے کھڑے ہو نا. ان کو پتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بالکل درست ہے، آج وہ فیصلہ ہی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. اور خان صاحب نے خود مانا، ڈاکٹر عارف علوی نے حامد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی مانا کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہم نے غلط کیس بنایا، اور خان صاحب بھی اپنی غلطی مانتے ہیں. سیاست پھر خان کو آئی ہے مجھے آئی. ہاں جی. چوتھی مثال، خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی میں کوئی بے ایمان تو نہیں ہوں، فون کال ISI ٹیپ کرتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوں وہی فون کال انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں. ہوں کہتے ہیں کہ جی ایجنسیز کو کیا رائٹ ہے کہ لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرے اور ان کی فون کالز ٹیپ کرے. اس وقت تو آپ کہتے تھے ہونی چاہیے ٹیپس، اب کہتے ہیں کہ جی میری جب ان کی نکالی نا ٹھیک ہے کہ ہم نے اس سائفر سے کھیلنا ہے، اعظم ہم نے کھیلنا ہے. ہوں کہتے ہیں ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو پھر سیاست کنوں سمجھ آئی؟ انجینئر صاحب نو کہ خان صاحب نو. پانچویں مثال، انہوں نے اپنے دور کے اندر کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی خان کو نکالو. بھائی اپوزیشن لیڈر تو الگ سے اپنی پالیٹکس کرے، آرمی چیف تو رپورٹنگ ہوتا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کو. جب نکالے گئے تو کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ میری ایک ملاقات ہو جائے جی آرمی چیف کے ساتھ.
اس زمانے میں جب اپوزیشن ملتی تھی نا یا ملنے کے لیے کوشش کرتی تھی تو یہ کہتے تھے آرمی چیف تو گورنمنٹ کو رپورٹنگ ہے, اس کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ملے, یہ تو سیاسی لوگ ہیں, ان کو سیاسی لوگوں سے ملنا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا انہوں نے, اور اب وہی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے جو اس وقت اپوزیشن کرتی تھی. چھٹی ایگزامپل وہ ہے, انہوں نے اب خود مان لیا کہ میں ایجنسیز کے ذریعے الیکشن میں بندے پورے کرتا تھا. ان کی اقلیت تھی, اس کے باوجود انہوں نے سینٹ میں اپنا چیئرمین منتخب کروا لیا. حالانکہ یہ پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے, خود انہوں نے وہی کام کیا جو دوسروں کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے. ساتویں چیز, اس زمانے میں جن لوگوں نے ایجنسیز کے دباؤ میں آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا, تو پتہ انہوں نے کیا کہا, یہ ضمیر کی آواز ہے, یاد ہے؟ ہاں. اور جب ان کے ساتھ رجیم چینج ہوئی تو انہوں نے کہا یہ لوٹے ہو گئے. ہاں, ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی, ہاں, ضمیر کی آواز, ٹھیک ہے جی, تے لوٹے, اس کا مطلب ہے ان کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. آٹھویں مثال, جسٹس بابر ستار اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپ رائٹ ججوں میں سے ایک ہے. یہ پہلے جیو کے اوپر نا رپورٹ کارڈ پروگرام میں نا ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ آتے تھے. اس وقت یہ وکیل تھے, انتہائی ان کی بہترین اس وقت جو ہے نا انالیسز ہوتا تھا, وہ جو چیز پی ٹی آئی کی غلط ہے وہ کہنا, نون لیگ کی غلط ہے وہ کہنا, دلیری کے ساتھ بات کرتے تھے. جب ان کے جج بننے کے لیے انٹرویو ہوا تو پی ٹی آئی نے مخالفت کی کہ اس بندے کو جج نہیں بننا چاہیے. باقی سب لوگوں نے حمایت کی کہ یہ جج بنے, اور وہ اللہ کیا وہ جج بن گئے. انہوں نے اپنی دشمنی نہیں نبھائی ان کے ساتھ کوئی. آج وہ بندہ ڈھال بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے. جتنی فون کالز کی ٹیپ والا ایشو ہے, باقی سارے مسئلوں میں اس وقت جسٹس بابر ستار کے حق میں پی ٹی آئی کے پیجز کے اوپر باقاعدہ پوسٹیں لگ رہی ہیں. تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں, آپ کا لیڈر تو اس کا مخالف تھا کہ اس کو جج نہیں بننا چاہیے, اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے یار یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے, یہ دلیر آدمی ہے. تو سیاست پھر خان کو آئی ہے, انجینئر صاحب کو, خود فیصلہ کر لیجئے گا. یہ تو میں بازی کی مثالیں دے رہا ہوں, مستقبل بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں خان کا کیا ہے. ہاں, اللہ نہ کرے کہ وہ جو میں دیکھ رہا ہوں, میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا, 9ویں ایگزامپل, ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہمارے اوپر. اس وقت کی پاپولر جماعت نون لیگ تھی, جس طرح آج کی پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہے. یہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم خود ان کر کے ہیں, یہ کر کے ہیں. پھر خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں جی وہ خواجہ آصف نے فون کر کے باجوہ صاحب سے کہا کہ مجھے جتوا دیں. تو یہ تو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ فوج نے سارا الیکشن کرایا. یہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اور آج خان صاحب نے ریٹن میں سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں نے نہیں ہٹوائی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹوائی تھی, ان کو پوچھو جا کے. تو خود بخود یو ٹرن لے لیا, وہی بات مان لی جو ہم کہتے تھے. اور 10ویں بات, یہ 9 مئی والا جو ایشو ہوا, مجھے تو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں, خان صاحب کو پھونک چڑھائی بھی تھی کچھ فوج میں لوگوں نے, وہ تو اکثر اب فارغ ہو چکے ہیں. ہمیں تو جتنی مرضی کو پھونک آگے چڑھائے, تو ہم نے تو کبھی پھونک نہیں لی. خان صاحب کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر میں نے کہا جناب مجھے پتا ہے. اچھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک میں آپ کو مسئلہ بتا دوں, ایک ان کے بارے میں یونیورسل ٹروتھ. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بہت بولتے ہیں, ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے. میرے اوپر بھی کئی ایف آئی آرز ہیں بھائی. ہاں, مجھے جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی, میں اپنا رونا نہیں کسی کے آگے روتا. لیکن ایک ان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے اس سخت شکنجے سے بچا ہوا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا, جب وہ ان کو چھوڑ جائے نا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے ہماری تنخواہیں کھائی ہیں. اور جو کبھی بھی ان کے ہاتھوں یوز نہ ہوئے ہوں, ان کے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوتا ہے. یہ پرویز لائی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے, اسی لیے نہیں چھوڑ رہے کہ تو ہمارا بندہ تھا. حقیقت ٹی وی, عمران ریاض خان صاحب, وہ اپنے اخلاص میں یوز ہوئے, لیکن اس وقت ظاہر ہے ایجنسیز کے ساتھ تو ان کے تعلقات تھے. اور میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا عمران ریاض خان صاحب اب دوبارہ اسکرین پہ آ سکیں. اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, لیکن جو کرائم مجھے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جو بندہ ان کے ہاتھوں یوز ہو چکا ہو, خواہ بدنیتی کی وجہ سے یا نیک نیتی کی وجہ سے, وہ دوبارہ اس کو دوسرے دھڑے میں بھائی نہیں جانے دیتے. یہ دیکھ لیں محیط پیرزادہ, وہ وجاہت جو بڑا کمانڈو بنتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, سارے کے سارے باہر بھاگ گئے. اور نواز شریف صاحب کو کہتے تھے آپ واپس کیوں نہیں ملک آتے, فیس کریں نا مقدمات کو.
تو آپ بھی فیس کرو نا. کدھر ہے معاذ اظہر, کدھر ہے مراد سعید؟ فیس کرو نا. جو فیس کر رہا ہے اسد عمر کی طرف بگوڑا بنتا جا رہا ہے. اسد عمر کے خلاف بھی کوئی ٹرینڈ چلنا چاہیے. اتنی دنیا کا دماغ خراب کر کے چپ کر کے نکل گیا اب تو بیچ میں سے. ٹھیک ہے, تو اب خان صاحب کے ساتھ صرف علی محمد خان ہی رہ گیا. ہاں, اور وہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بندہ ہے اور خان صاحب کے ساتھ بھی لائل ہے. باقی سارے آپ سمجھیں کہ گئے لیڈرز میں سے. عوام تو ظاہر ہے, عوام کا تو معاملہ ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے, وہ تو عقیدت رہتی ہے.